چکا ہوں، لیکن اس وقت بھی لفظ جذب زبان پر آ گیا تو ذکر کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک لفظ مشہور ہے مجذوب. کسی بھی دیوانے کو، مجنون کو، بے حال کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ مجذوب ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ فقرہ بھی ہے کہ کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو کہہ دیتے ہیں مجذوب کی بڑھ. فقرہ ہے اردو میں، ادبی فقرہ ہے، یہ کوئی عامیانہ فقرہ نہیں ہے، سلینگ نہیں ہے. تو یہ نہ جاننے کی بنا پر ہے، حقیقت کو نہ جاننا. راہ خدا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سالک ہیں، ایک وہ جو مجذوب. اور کوئی مجذوب بن نہیں سکتا جب تک کہ پہلے قدم پر وہ سالک نہ بنے. سالک یعنی اللہ کے راستے کو اختیار کرنے والا. اللہ کی طلب ہو تو کیا کرے گا انسان؟ اللہ کے راستے کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، ذہنی طور پر بھی، جذباتی سطح پر بھی. اپنے پورے وجود کو مسخر کر کے اللہ کے راستے پہ ڈالنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی کنہ ذات سے واقف ہے، اس کی نیت سے واقف ہے، اس کے ارادے سے واقف ہے، اس کے اختیار کی قوت سے واقف ہے. اسے یہ معلوم ہے کہ یہ اپنی نیت میں کتنا سچا ہے، اپنے ارادے میں کتنا محکم ہے، اپنے عزم میں کتنا راسخ ہے. یہ سب حق سبحانہ و تعالی کو معلوم ہے. اس لیے جب وہ کسی سالک کے کنہ ذات میں دیکھتا ہے کہ یہ سچا ہے، اسے میری طلب ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کو مختصر کر دیتا ہے. یہاں ٹھہر کے خارجی مثال دے دوں. یہ جو سیر و سلوک کی راہ میں، عرفان کی وادی میں، عرفانی ادب میں، عرفانی لٹریچر میں آپ سنتے ہیں طی الارض. یہ کیا ہے؟ پئی ہو جانا یعنی سمٹ جانا. بہت لمبا چوڑا ایک کوئی ٹکڑا ہو کپڑے کا، اسے آپ کیا کرتے ہیں؟ تہ کرتے ہیں. یہ فارسی کا تہ کرنا، عربی کا طے کرنا ہے نا. آجا وہ سینکڑوں میٹر کا کپڑا آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ سچے ارادے سے ریاضت کرتے ہیں، وہ گھر سے نکلے، 2-4 قدم چلے، معلوم ہوا مکے پہنچ گئے. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سچ ہوتا ہے. مکے سے نکلے، 1-2 قدم اٹھایا، مدینے پہنچ گئے. مدینے سے نکلے، خراسان پہنچ گئے. خراسان سے نکلے، کربلا پہنچ گئے. یہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہے. یہ کیا مثال ہوئی کہ واقعاً کسی نے اللہ کے لیے ریاضت کی ہو، محنت کی ہو، عبادت کی ہو، راتوں کو آنکھوں میں کاٹ کر سحر کا نور کاڑھا ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا اتنی طلب ہے ہماری تو لو، پھر ہم زمین تمہارے قدموں میں سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں. اب عام انسان راستہ طے کرے گا تب پہنچے گا. یہ جو شخص ہے اس کے لیے راستہ طے ہو جائے گا. کسی کو راستہ طے کرنا ہے، کسی کے لیے راستہ طے ہونا ہے. یہ حقائق ہیں. اسی طرح جس طرح طی الارض ہے، اسی طرح طی اللسان ہے. طی اللسان کیا ہے؟ طی اللسان یہ ہے کہ ایک عام آدمی قرآن مجید پڑھنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت لگے گا. پورے الفاظ ادا کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ ایک رکعت سے پاؤں دوسرے رکعت
کام تمام ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ طی اللسان ہے. یہ طی اللسان ہے. یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی باتیں، لیکن ذرا سا حجلے عشق میں اعتکاف کر لیں تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ طی اللسان بھی ہے. یعنی پوری آیت پڑھیں گے، آپ کو 1 منٹ لگے گا، ان کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. پڑھیں گے. یہ ٹائم کی ریلیٹیویٹی ہے. یہ اس ریلیٹیویٹی سے ذرا ڈیفرنٹ ہے جو آئنسٹائن نے بتائی ہے وہی بات جو میں گزشتہ مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ فزکس بھی پڑھیں تو بات خدا تک پہنچتی ہے. جو لوگ فزکس پڑھ کے بھی خدا تک نہیں پہنچ پاتے وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اچھی طرح فزکس نہیں پڑھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ میری کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، تو میں تھوڑا سا اشتہار کر دوں کہ کسی زمانے میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، پیور سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. یعنی فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی یہ سب میرے سبجیکٹس تھے جس سے مجھے بہت عشق تھا. اور خود میں نے بعض یعنی 9ویں 10ویں کلاس کی کتابوں کی ٹیکسٹ بک کے چیپٹرز لکھے تھے سائنس کے، جس میں لاز آف موشن کے جو چیپٹر لکھا تھا اس میں نے یہ بھی انٹروڈیوس کیا تھا کہ نیوٹن کے لاز آف موشن کیا ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ پورا مقالہ اب بھی موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے اور محفوظ ہے. تو وہ ایک جنون تھا جو اب بھی ہے. میری خواہش یہ تھی آج آپ سب سے عرض کروں اور ہماری امت کے ہر جوان میں، ہر اسٹوڈنٹ میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے. خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ یونیفائیڈ ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے. یونیفائیڈ کے معنی یہ ہیں، بہت لکھا ہے ہم نے، بہت ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑے سیمینارز کیے ہیں میں نے، یعنی میرے چھپے ہوئے پرنٹڈ ورک ہے ہمارا، اور کچھ تو انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. خاص طور سے ہمارے سامنے ڈاکٹر شبیہ زیدی صاحب تشریف فرمائیں جو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک یونیورسٹی کے غالباً چانسلر بھی ہیں یا وائس چانسلر. ڈاکٹر احسن صاحب تشریف فرمائیں زیدی، اور تمام پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات آج سے، آپ سب سے بہت چھوٹا ہوں میں، لیکن یہ بات آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی ہے، جب میری پہلی کتاب چھپی تھی. اس کا نام تھا نیو ایجوکیشنل ایکسپیریمنٹ، نیا تعلیمی تجربہ. تو اس وقت سے یہ ایک ذہن میں تصور ہے، اس پہ بہت تھیوریٹیکلی پریکٹیکلی میں نے کام کیا کہ یونیفائڈ ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے ہمارا. یعنی کیا؟ یعنی ریلیجس اسٹڈیز، ریلیجس سائنسز، قرآنک سائنسز اور کنٹمپریری سائنسز دونوں اس طرح ہمارے سلیبس میں ہوں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے پڑھنے والا بچہ دین سے بھی واقف ہو، دنیا سے بھی واقف ہو. ایسا نہ ہو کہ دنیا سے تو واقف ہیں لیکن دین سے بالکل بے خبر ہیں، ایسا نہ ہو. تو بہت، یعنی اب تو سمجھیے 40 سال کی فکر ہے جس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فزکس پڑھ کے بھی کوئی خدا تک نہ پہنچے تو اسے یہ مان لینا چاہیے کہ اس نے ابھی فزکس نہیں پڑھی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اب بھی میں رات میں گھنٹوں، اب تو مجھے سہولت ہے، بچوں نے سکھا دیا ہے کچھ کمپیوٹر استعمال کرنا، تو میں گھنٹوں بالکل کنٹمپریری جو پیپرز آ رہے ہیں سائنس کے، میتھمیٹکس کے، وہ بھی پڑھتا رہتا ہوں. یہ نہیں کہ غافل ہو گیا ہوں. یہ کبھی میرے ذہن میں تصور نہیں آیا کہ پڑھ چکا. جس دن یہ تصور آئے گا کہ پڑھ چکا، وہ میری موت کا لمحہ ہوگا. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پڑھ چکے.
انسانی ذہن اور انسانی روح کی زندگی یہ ہے کہ ہمیں پڑھتے رہنا ہے، اور یہ وہ سلوگن ہے اور یہ وہ دستور العمل ہے جو ہمیں اور آپ کو ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ کہہ کر کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے آغوش سے لے کر وہ قبر کے آغوش تک علم حاصل کرتے رہو۔ اور یہ کس قدر اچھی بات ہے، جس دین نے یہ آئیڈیالوجی دی، جس دین نے یہ تھیوری دی، جس دین نے یہ سلوگن دیا، اس نے دین بھی ایسا دیا، دین کی تہذیب ایسی دی کہ آغوش مادر سے لے کے آغوش قبر تک تعلیم کا نظام بھی بنایا۔ یہ بتایا جب بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دو، جب قبر میں رکھو تو تلقین پڑھو، عملاً پریکٹیکلی وہ دین دیا ہے ہمارے رسول نے، وہ مذہب دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی نظریے اور عمل میں دوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور اس سب کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وہی عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائیں، یہ جو نومولود ہے اس کے کان میں آپ جب کچھ کہتے ہیں تو اس کے نفس پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح اس نومولود کے نفس پر اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وہ جو جسم آپ نے قبر میں لٹایا ہے، جیسے بچہ نہیں بتا سکتا کہ کیا اثر ہوا، ویسے ہی وہ اس وقت بتا نہیں سکتا کہ کیا اثر ہوا، مگر اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے دین ہمارا۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنس بھی ہمیں پہنچاتی ہے اس منزل تک۔ تو یہ جب ہم عرض کر رہے ہیں کہ طی اللسان ہو جاتا ہے، طی الارض، تو یہ وہ جو ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن کی، اس کو اگر سمجھ لیا ہو کسی نے تو وہیں سے یہ ذہن ایک جست میں، کسی نے اگر آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کو سمجھا ہے، اس کے دونوں پیپرز پڑھے ہیں، اسپیشل ریلیٹیوٹی بھی اور جنرل ریلیٹیوٹی بھی، تو ایک جست میں وہ ہماری اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ایک آیت پڑھ رہا ہو، اتنی دیر میں دوسرا شخص پورا قرآن پڑھ لے۔ یہ بالکل ممکن ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ ان کی تعلیم کی کمی ہے، کوتاہی ہے، فکر کی نارسائی ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے۔ تو قرآن مجید یہ ہے طی اللسان، زمین کا سمٹ جانا، یہ ہے طی الارض۔ یہ دو مثالیں اگر یاد نہیں تو اب یہ آخری جملہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس لیے یہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں، کہ ایک طویل سفر مختصر ہو جاتا ہے۔ تو جب حق سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کسی سالک کو کہ یہ پورے شوق سے، پورے جذبے سے، پورے صحیح ذوق کے ساتھ یہ اللہ کے راستے پر قدم بڑھا رہا ہے، تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ، ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم قدم بڑھا رہے ہوں، یعنی ہم اپنے آپ کو منزل کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ایک طرف یعنی ہم اپنی ذات کے ساتھ قوت دافعہ کو کام میں لا رہے ہیں، آگے ہم پش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ہماری یہ صلاحیت پورے اخلاص کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر ادھر سے ایک جاذبہ ہوتا ہے جو جذب کر لیتا ہے، اور اس سالک کو تمام حال و قال و مقال و منازل سے اور مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک جو مقام تسلیم و رضا و توکل ہے، اور جس کو وہ جذب کر لے وہ مجذوب کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کی سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ جذب کرنا، جذبہ یہ کیا ہے، فعل ہے، فاعل کیا ہے، جاذب، مجذوب کیا ہے، اس میں مفعول،
اس میں مفعول جاذب، جذب کرنے والا، مجذوب جسے جذب کیا گیا ہو. یہ اور بات ہے کہ واقعاً جسے وہ جذب کر لے پھر دنیا اس کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ دنیا کے زیب و زین سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کو دیوانہ سمجھتے ہیں. وہ فرزانگی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے. وہ ہوش مندی اور فرزانگی کی وہ منزل ہے، وہ خرد مندی اور خرد افروزی کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیچارے سب دیوانے، بے عقل، بے تعلیم، یہ حیوان انسان کا روپ ڈھالنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ منزل کیا ہے. اور یہ حیوانات اس انسان وارستہ کو دیوانہ سمجھتے ہیں. یعنی بادشاہ بہلول کو دیوانہ سمجھتا ہے، بہلول بادشاہ کو دیوانہ سمجھتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں.